خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، پچھلے درس میں اجارہ کی بات ہو رہی تھی. اجارہ یعنی کوئی چیز کرائے پہ دینا اور کرائے پہ لینا. کرائے پہ دینے والا ایک، کرائے پہ لینے والا دوسرا. ان دو کے درمیان معاہدہ عقد اجارہ کہلاتا ہے. اس میں ہم آخر پر باطل معاملات کی بات کر رہے تھے. کون سے اجارے باطل ہیں؟ ان میں سے دو ہم نے بتا دیے تھے، اور باطل معاملے کے بارے میں مزید دو بتانے ہیں، اور اس کے ساتھ اجارہ کا عنوان جو ہے ختم ہو جائے گا. باطل اجارے. تو پہلا اور دوسرا ختم ہو گیا. اب تیسرا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہوٹلوں کے اندر مسافر ہوتے ہیں یا زائر ہوتے ہیں، تو وہ رہتے ہیں کمروں کے اندر، پھر کرایہ جو بنتا ہے وہ دیں گے. لیکن ایک پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی منزل پر ہمیں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، اور پھر لہذا وہ ایسا کرتے ہیں کہ کرایہ فی دن کتنا ہے جی، اسی حساب سے جتنی دیر ہم رہیں گے اتنی دیر کا کرایہ بعد میں دیں گے. ایڈوانس تھوڑا لیتے ہیں اور باقی بعد میں دیتے ہیں. کبھی ایڈوانس بھی نہیں لیتا ہے ہوٹل والا یا صاحب منزل جس کے گھر میں کوئی کرائے پر رہے گا، تو چونکہ اس کا سامان وغیرہ وہاں ہوتا ہے وہی اس کی ضمانت بن جاتا ہے. اور جب اس کا سفر تمام ہو جاتا ہے وہ چل پڑتا ہے، پورا حصہ وغیرہ چکا کے چل پڑتا ہے. اس کے بارے میں ہے کہ چونکہ معین نہیں ہے مدت، اجارے میں یہ ہے کہ مدت معین ہونی چاہیے، تو لیکن اس میں ایسا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، جس گھر میں، گھر یعنی گھر یا ہوٹل، جس گھر میں زائر یا مسافر، زائر بھی مسافر ہیں، زائر یا مسافر ٹھہرتے ہیں، اور معلوم نہ ہو کہ مدت اقامت کیا ہوگی. مدت اقامت ٹھہرنے کا زمانہ، مدت اقامت کیا ہوگی. اگر یہ طے کیا جائے، ایسی صورت میں اگر یہ طے کیا جائے کہ
رضامندی سے فی رات یا فی دن، فی رات یا دن، اتنے روپے مثال کے طور پر کرایہ ہوگا. عام طور پر یہی ہوتا ہے. تو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، یعنی وہ منزل استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے. ایسا کر سکتا ہے آدمی، لیکن عدم تعین کی بنیاد پر معاملہ، یعنی اجارے کا معاملہ باطل ہے. حرج نہیں، ٹھہر سکتا ہے زائر بھی، مسافر بھی، اور پیسہ ادا کر سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر بحیثیت اصل کے ایسنشلی معاملہ جو ہے وہ باطل ہے، باطل اجارہ. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ معاملہ بنیادی طور پر باطل ہے، لیکن چونکہ آپسی رضامندی سے فی رات کے حساب سے طے کیا تو رہ سکتا ہے آدمی، پیسہ بھی دے سکتا ہے، حرام نہیں ہوا، لیکن معاملہ باطل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ معاملہ باطل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، یعنی استعمال کر سکتا ہے مطلب حرام نہیں ہے. اس کا ٹھہرنا وہاں، اس کا وہاں نماز پڑھنا، اس کا وہاں روزے سے رہنا، اگر 10 دن کا مثال کے طور پر ہوا، 10 دن میں مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ کہے گا 10 دن کا میرا اقامہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں احکام شرع پر عمل کرنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ باطل نہیں ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے سب کا سب، لیکن معاملہ اصل میں باطل ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ بنیادی طور پر معاملہ باطل ہے. پھر چوتھا، یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا، کبھی آپ کے لباس میں کہیں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی نجاست لگی تھی، آپ کو پتہ نہیں، اپنی نماز پڑھ لی، نماز ختم ہونے کے بعد کسی کے آپ کو متوجہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ میرے لباس میں نجاست تھی. چونکہ آپ نے نماز پڑھی، وضو بھی صحیح تھا اور آپ کو معلوم نہیں تھا، لہذا آپ کی وہ نماز جو پڑھی ہوئی تھی وہ صحیح ہے، لیکن اگلی نماز کے لیے یہ پاک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ بیٹھ سکتا ہے آدمی، رہ سکتا ہے، حرج نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر معاملہ باطل ہے. چوتھا معاملہ جو باطل ہے، اگر کوئی مالک زمین ایک مالک کی زمین ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ زراعت کے لیے زمین کرایہ پر دے، اور اسی زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کو کرایہ قرار دے.
تو یہ معاملہ باطل ہے. ایک اور حرام قسم کا معاملہ یعنی باطل معاملہ، اگر کوئی مالک زمین زراعت کے لیے دیتے ہیں، اکثر میری زمین زراعت آپ کے لیے ہے کرائے پر، اور کرایہ یہ ہے کہ آپ اس کا نصف پیداوار مجھے دے دیں. نصف پیداوار اگر طے ہو تو وہ الگ چیز ہے، اس کو مزارعہ کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ کرائے پر دے دیا. چلو مجھے 1000 روپے دے دینا، اور اس نے اس میں دھان کی فصل بو دی یا کوئی اور فصل، لیکن بعد میں اسی زمین سے جو پیداوار حاصل ہوئی، دھان کی پیداوار، مکے کی پیداوار، گیہوں کی پیداوار، دالوں کی پیداوار، اور پھر اسے کہے مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اسی میں سے مجھے آپ جنس میں اسی پیداوار میں سے دے دے، تو ایسا معاملہ باطل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کرائے پر جو رقم مشخص کی وہ رقم لے لے، یا یہ کہ کہیں اسے کہے مجھے کہیں اور سے یہ جو آپ نے اس میں پیداوار کر دی، یہی چیز، یہی غلہ دھان آپ نے پیدا کر دی، دھان ہی دے دو، لیکن اس میں سے نہیں، مجھے باہر سے دے دو، کہیں اور سے اس پیسے کا لے کے مجھے دے دو. اس سے معاملہ باطل نہیں ہوگا. لیکن جب وہ اسی میں سے، اسی پیداوار میں سے کرایہ کے طور پر قرار دے تو یہ معاملہ باطل ہے. سمجھ گئے؟ تو اس کے ساتھ جو اجارہ کا معاملہ ہے، اجارہ کا عنوان ہے، وہ ختم ہوتا ہے. بٹا دوں. اس کے بعد ہم دوسرے ایک اور عقد پر آتے ہیں، اور اس کو جعالہ کہتے ہیں. جعالہ، جعالہ، جعالہ. جعالہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے جعالہ کی تعریف. جعالہ 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 کیا ہے؟ جعالہ یہ ہے کہ پہلے اجارے کے بارے میں ایک بات آپ اور سنیں، بعد میں اس ادھر آتے ہیں. اجارہ میں یہ بات بھی آتی ہے، کبھی آپ مثال کے طور پر آپ کے ذمہ ہیں باپ کی نمازیں، قضا ہوئی نمازیں، بیمار تھا آخر پر، وہ آپ کے ذمہ، آپ بڑے بیٹے ہیں تو آپ کے ذمہ ہے وہ پڑھنا. تو کبھی آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں وہ پڑھوانے کے لیے، نمازیں پڑھوانے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، مقرر کرتے ہیں کتنا دوں گا، 1 سال کی نمازیں پڑھنی ہیں تو 10,000 دیتا ہوں، 6 مہینے کا پڑھتے ہیں تو 5,000 دیتا ہوں. اس طرح سے 1 ہی مہینے کے پڑھنے ہیں تو 1,000 دیتا ہوں. نمازیں پڑھے میرے باپ کی، نیت یہی کریں میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں. مقرر کرتے ہیں کیا پیسہ دیں گے. صحیح ہے؟ اس کو بھی اجارہ کہتے ہیں، اور یہ بھی اجارہ ہے. اور اس اجارے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کے ذمہ نمازیں ہیں، آپ ان نمازوں کے بدل میں، نمازیں مشقت ہے اس پڑھنے والے کی، یعنی وہ اپنی مشقت بیچتا ہے، اپنی مشقت دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں. مال ادھر بنتا ہے وہ اس کی نمازیں، اور جو اجارہ ہے، کرایہ بنتا ہے یہ جو اجرت دی گئی اسے. اس کو اسی وجہ سے اجرت بھی کہتے ہیں، اور جس کو آپ نے یہ ذمہ رکھا اس کو اجیر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی اجارے کے موضوع میں آ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اب جعالہ کیا ہوتا ہے؟ جعالہ میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور میرا کوئی کام ہے تو میں اعلان کرتا ہوں جو کوئی میرا یہ کام کرے گا میں اس کو اتنا دوں گا. میرا گھوڑا کہیں گم ہو گیا، جو مجھے گھوڑا کہیں سے لا کے دے گا تو میں اسے اتنی رقم دوں گا. جعالہ کیوں کہتے ہیں؟ جعالہ یہ کہتے ہیں کہ جال کرتا ہے یہ آدمی. جائل جو ہوتا ہے وہ جال کرتا ہے، بنا دیتا ہے ایک پرپوزیشن، اور اس پرپوزیشن میں، اسی پرپوزیشن کو جعالہ کہتے ہیں. اس پرپوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعلان ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس میں کوئی مخصوص نہیں ہوتا ہے. یعنی 2 آدمی کے درمیان یہ عقد نہیں ہوتا ہے، ایک عمومی عقد ہوتا ہے.
عمومی اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی میرا یہ کام کرے گا تو جب کوئی کرتا ہے اس کو میں اتنا دے دوں گا، مشخص کرتا ہے پہلے سے میں کیا دوں گا، اور کام بھی مشخص کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے۔ پھر کوئی بندہ یہ کام کرے اور آتا ہے میں نے یہ کام آپ کا کیا، آپ کی گھڑی گم ہو گئی تھی، میں نے یہ کہیں سے پیدا کر کے یہ آپ کے حوالے ہے، اور جو کچھ اس نے اعلان کیا ہے کتنی رقم اعلان کیا میں دوں گا، وہ پابند ہے اس وقت وہ رقم دینے کا، سمجھ گئے؟ تو اس چیز کو جعالہ کہتے ہیں۔ جعالہ یعنی جعلہ، کیا جعلہ؟ جعلہ کہ کتنا دوں گا، کس چیز کا؟ وہ کام کرنے کا جس کا وہ اعلان کرے گا، تو اسی لیے اس کو جعلہ کہتے ہیں۔ جعلہ، اور جعلہ میں ایک شخص جو اعلان کرنے والا ہے اس کو جائل کہتے ہیں، اس کا نام ہے جائل، اور جو بعد میں کرے گا وہ کام اس کو کہتے ہیں عامل۔ جائل مشخص ہے، جائل پتہ ہے کون ہے جو اعلان کرتا ہے، لیکن یہ عامل مشخص نہیں، لوگوں میں سے جو کوئی بھی کرے گا وہ عامل بن جائے گا۔ تو جب وہ کام کرے گا عامل عمل کرے گا تو عمل کر کے جائل کے پاس آ جائے گا، کہے گا یہ میں نے آپ کا کام کیا، عمل میں نے کیا، اور جو کچھ جائل نے اس کی رقم، اس کا حق الزحمت، زحمت کا حق جو اس کا بنتا ہے کرنے والے کا، وہ مشخص کیا تھا، تو وہ مشخص رقم، وہ مشخص مال، وہ مشخص چیز اس کو عامل کے حوالے کرنی پڑتی ہے۔ تو اس سلسلے میں لہذا پہلے ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اجارہ میں ایک بات ہے کہ اجارہ میں جب صیغہ جاری کیا جاتا ہے اجیر کو کام انجام دینا ہے۔ اجیر کہتا ہے، اجیر جو ہے کام کروانے والا، جو صیغہ کہے گا میرا یہ کام آپ کرو، تو آپ والا جو عامل ہے وہ بھی سامنے ہے، گویا اجارہ دو آدمی کے درمیان ہوتا ہے، لیکن جعلہ میں ایسا نہیں ہوتا، جعلہ میں عامل سامنے نہیں ہوتا، عامل مشخص ہی نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ اور جعلہ میں عامل کو اختیار ہے کام کرے یا نہ کرے، کام کرے گا تو پیسہ لے گا، کام نہیں کرے گا تو پیسہ بھی نہیں لے گا، آزاد ہے۔ لیکن اجارہ میں آزاد نہیں ہے، چونکہ جو ہی اجارے کا صیغہ جاری ہوگا، کام کرانے والا یا کرائے پر دینے والا یا لینے والا جو ہی ادا کرے گا صیغہ، تو جس نے قبول کیا اس کو وہ کرنا ہے، عامل جو کرے گا اس کو وہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں، یہاں یہ آزاد ہوتا ہے عامل۔ تو اب جعلہ کے لیے احکام شرع، احکام جعلہ، احکام جعلہ میں صرف دو چیزیں آتی ہیں، اور وہ ہے شرائط جائل اور پھر شرائط عامل۔ جائل کے شرائط کون سے ہیں؟ شرط کیا کیا چیزیں ہیں احکام میں؟ شرط جو ہے، شرط جو جائل کی شرط ہے وہ کیا کیا ہے؟ تو وہ تقریباً وہی ہیں جو پہلے ہم باقی چیزوں میں پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 بلوغ، نمبر 2 عقل، نمبر 3 ارادہ اور اختیار، ارادہ و اختیار بلا جبر اکراہ، اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے وہ یہ کام کرے۔ نمبر 4 شرعاً، اپنے مال میں، یہ وہاں بھی آئے دبا کی عقائد میں، اپنے مال میں حق تصرف رکھتا ہے، حق تصرف، کیا وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے یا نہیں، کیا اسے اختیار ہے تصرف کرنے کا یا نہیں ہے۔ حق تصرف جو ہم نے کہا کہ کبھی کوئی ممنوع تصرف ہوتا ہے اس کی فضول خرچی کی وجہ سے، اس کی کم عقل کی وجہ سے، اس کے زیادہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے، تو اس صورت میں وہ حق کے تصرف نہیں رکھتا، حاکم شرع کی طرف سے پابندی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اپنے مال میں حق کے تصرف رکھتا ہے، تو یہ ایک شرط ہے۔ 5
जिस काम का ऐलान करे, जो कोई मेरा ये काम करेगा, जिस काम का भी ऐलान करे वो काम क्या होना चाहिए, वो हराम ना हो। कोई कहेगा मेरी शराब की बोतल है कहीं गुम हो गई, तो जो कोई मुझे वो शराब की बोतल ढूंढ के ला देगा तो मैं पैसा दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शराब के बारे में हर चीज़ हराम है। पीना भी हराम है, बेचना भी हराम है, ख़रीदना भी हराम है, सब कुछ हराम है। तो ढूंढ के लाने वाला भी जो काम करे वो भी हराम है। तो लिहाजा ये काम हराम नहीं होना चाहिए। और नंबर 6, नीचे नहीं, इसके अलावा वो काम बेफायदा ना हो। कोई ऐसा काम कि इसका उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं, फ़ायदा ही कोई नहीं, फिर भी वो कहता है जो मेरा ये काम करेगा तो मैं इतने पैसे दूंगा। अक्ल नहीं कहती है कि वो काम फ़ायदा रखता है, यानी उकलाई नज़र से, उकलाई नज़र से फजूल है। कभी कोई काम फजूल होता है, अक्ल नहीं मानती है, कोई फ़ायदा रखती है, बेगर्ज बेमकसद है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये हैं शराइत जाइल। उसके बाद शराइत आमिल। शराइत आमिल क्या है, आमिल कैसा होना चाहिए, उसकी शराइत क्या है। तो इसमें 2 ही शर्तें हैं। नंबर 1, ये आपने लिख लिया, ये क्योंकि इसमें जगह थोड़ी और चाहिए, लिख लिया, ये मिटा दूं मैं। एक शर्त, पहली शर्त, अगर नंबर 1, अगर आमिल या कोई और शख्स ऐलान से पहले, ऐलान जुआला से पहले काम अंजाम दे, ऐलान अभी नहीं किया था जाइल ने, और किसी ने देखा तो चीज़ उठाई और मालूम किया तो किसी जाइल की मालूम हुई, तो जाके उसको देगा। मगर ऐलान अभी उसने नहीं किया था तो इसने ढूंढ ली, चाहे दिया अभी या नहीं दिया। तो या ये एक सूरत है। दूसरी सूरत है या ऐलान के बाद, ऐलान के बाद भी उसने ये काम किया, लेकिन पैसा न लेने की नीयत से, पैसा न लेने की नीयत से काम अंजाम दिया, तो उसे उजरत लेने का हक न होगा। या तो ऐलान से पहले उसने ये काम किया, चीज़ ढूंढ ली, हाथ में ले ली और फिर जाके उसको देगा, एक ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि नहीं, उसने जो काम किया वो ऐलान के बाद ही किया, लेकिन उसकी नीयत थी पैसा नहीं लूँगा,
اس نیت سے اس نے یہ کام کیا تو پھر انجام دینے کے بعد اسے اجرت لینے کا حق نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک امر خیر ہوگا، اللہ کے یہاں ثواب ہے، پیسہ لینے کا حق اس کا نہیں۔ یہ ایک۔ دوسری شرط، عامل کام کو، عامل نے کام شروع کیا، اعلان سنا اور اب وہ ڈھونڈنے لگا، کام کو نامکمل چھوڑ دے، اس نے کام شروع کیا لیکن نامکمل چھوڑا، وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ کسی کے ساتھ اس کا معاہدہ نہیں، لہذا وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کام کو پورا نہ کرنا جائل کے لیے نقصان کا سبب ہو، تو کام کو پورا کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں اگر نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر اس کو کام پورا کرنا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو قسم کی شرائط۔ اب عمومی ایک نقطہ، بلکہ دو نقطے، اور ان عمومی نقطوں میں نمبر 1، اگر جائل اپنے کام کے لیے کوئی معین مزدوری مقرر نہ کرے تو اگر کوئی شخص اس کام کو انجام دے تو اسے اتنی رقم دینی چاہیے جتنی لوگوں کی نظر میں اس کی حیثیت ہو۔ وہ کام کس ٹائپ کا ہے، کتنی اہمیت والا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس حیثیت اور اس اہمیت کے حساب سے، اسی تناسب سے اسے دینا چاہیے، جیسا لوگ سمجھتے ہوں گے۔ بہت زیادہ اہم کام ہوگا، بہت زیادہ پیسہ بھی دینا چاہیے، کم کام ہوگا اہم تو کم پیسہ ہی دے سکتا ہے۔ ایک اور دوسرا یہ کہ عامل کے
کام شروع کرنے سے پہلے جائل اور عامل جعل کو منسوخ جعل کو منسوخ کر سکتے ہیں، یعنی جعل منسوخ ہو سکتا ہے جائل کی طرف سے بھی اور عامل کی طرف سے بھی کام کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ اس نے کام کیا ہو توڑ سکتے ہیں معاملہ۔ الحمدللہ اول و آخر و ظاہر و باطن۔ سجاد صاحب موبائل